بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 8 کلاس کی عربی، اس کا سبق نمبر 3، الدرس الثالث، چیپٹر کا نام ہے عدل عمر۔ آپ سب کھول لیں، عدل عمر۔ یہ اس کی ریڈنگ چل رہی تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس چیپٹر کی پیج نمبر 23 کے پہلے پیراگراف کی ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ اب ہم آج اس کے دوسرے پیراگراف کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے توجہ سے میری ریڈنگ کو سننا ہے، پھر آپ نے اپنی زبان پر اس عربی عبارت کو دہرانا ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ عربی میں تلفظ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور لفظ کو صحیح ادا کرنا عجمی آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے آپ میری ریڈنگ سنیں گے، پھر بعد میں آپ اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں گے اور اس کو عبارت کو پڑھتے بھی جائیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُ عَمْرُ بْنُ الْعَاصِ حاضراً، اور تھے ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ موجود۔ حاضر مانے موجود۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عمر، متوجہ ہوئے ان کی طرف حضرت عمر، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، یا عمر، اے عمر، متى استعبدتم، کب سے آپ نے غلام بنایا ہے، الناس، لوگوں کو، کب سے آپ نے لوگوں کو غلام بنایا، وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، حالانکہ ان کو پیدا کیا ہے ان کی ماؤں نے آزاد۔ یعنی لوگ تو پیدائشی طور پر آزاد ہیں، آپ نے لوگوں کو اپنا کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک واقعہ پورا ہوا۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وذات یوم، اور ایک دن، کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقفاً، واقفاً کا معنی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقفاً بیٹھے ہوئے تھے، علی ممبر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یخطب، اور بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ یعنی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، لیکن خطبے کا عنوان اور ٹاپک کیا تھا؟ مندداً بالمغالات فی المہور، اور مذمت کر رہے تھے بالمغالات، زیادتی کی، فی المہور، حق مہروں میں۔ یعنی جو لڑکی کے نکاح میں حق مہر لیا جاتا ہے تو اس کی زیادہ لینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مذمت کر رہے تھے کہ زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ فجاءت امرأۃ من المسلمین، ایک مسلمانوں میں سے ایک عورت آئی، فجاءت کا معنی آئی، ایک عورت آئی، نظرت الیہ، اور دیکھا اس نے اس کی طرف، حضرت عمر کی طرف، وقالت، اور بولی، ایعطینا اللہ قنطارا، کیا ہمیں اللہ پاک خزانہ دینا چاہتا ہے، ویمنعنا عمر، اور عمر ہمیں اس سے روکتا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا، وما ذالک، وہ کیسے؟ قالت، اس نے کہا، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا ترجمہ، اگر تم چاہو
تبدیل کرنا ایک بیوی پر دوسری بیوی، یعنی ایک کو جب تم طلاق دینا چاہو، وآتیتم احداہن، اور دے دو تم ان میں سے کسی ایک کو قنطاراً حق مہر، یعنی حق مہر بھی دے چکو اور اس کے بعد اس کو طلاق دینا چاہو، تو فلا تأخذوا منہ شیئا، پھر نہ لو اس سے کچھ بھی، یعنی اس سے حق مہر واپس نہ لو جو آپ نے پہلے دے دیا ہے۔ اتأخذونہ، اگر تم ایسے کرو گے تو کیا پھر تم لو گے بہتاناً، بہتان و اسم مبینہ، اور واضح گناہ، ایسا کرنا یہ بہتان ہے اور واضح گناہ ہے، صریح گناہ ہے، دیا ہوا حق مہر عورت سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ فسکت عمر، حضرت عمر خاموش ہوئے، لحظتاً تھوڑی دیر، راجع فیہا نفسہ، اور اس میں انہوں نے اپنے دل میں توجہ کی، اور راجع رجوع کیا اس تھوڑی دیر میں، نفسہ اپنے دل میں، فعرف، بس انہوں نے جانا، انہ اخطأ، کہ حضرت عمر سے غلطی ہوئی ہے، انہ اخطأ، انہوں نے غلطی کی ہے، وقال امام الناس، اور لوگوں کے سامنے کہا، اخطأ عمر سے غلطی ہوئی ہے، واصابت امرأۃ، اور عورت ٹھیک کہتی ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے اور عورت درست کہہ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اپنی غلطی پوری عوام کے سامنے مان رہا ہے۔ وجاء رجل من بلاد الروم، یہ حضرت عمر کے انصاف کا تیسرا واقعہ۔ ایک آدمی آیا روم کے ملک سے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، وَلَهُ حَاجَةٌ، اور اسے کوئی کام تھا، عند امیر المومنین، امیر المومنین حضرت عمر کے پاس کوئی کام تھا۔ فلما بالغ المدینہ تھا، جب وہ مدینہ پہنچا، سأل عن عمر، حضرت عمر کے بارے میں اس نے پوچھا، فقیل له، تو اس کو بتایا گیا، کہا گیا، انہ ذهب، وہ تو چلے گئے ہیں، لیستریح قلیلا، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، کہاں، فی ظل شجرہ، درخت کے سائے میں، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ فذهب الى الموضع، وہ بھی اس طرف چلا گیا، ووجد عمر، اور اس نے پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مستلقیا فی ظل الشجرہ، درخت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، نائما، نیند کی حالت میں۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا، عدلت، آپ نے عدل اور انصاف قائم کیا ہے، فامنت، اور امن والے ہو گئے ہیں آپ، فنمت، بس آرام سے آپ نیند کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یا عمر، اے عمر۔ کان عمر یرا نفسہ مسئولا، حضرت عمر، کانا کا معنی تھے حضرت عمر، یرا نفسہ، سمجھتے تھے اپنے آپ کو، مسئولا، جواب دہ، عن رعیتہ، اپنی عوام کے سامنے، وکان حریصا، اور وہ اس کی کوشش کرتے تھے، علی ذالک، اس پر کہ میں اپنے لوگوں کو ہر چیز کا جواب دہ ہوں، اور میں ایسے ایسے کام کروں کہ جس کے بارے میں مجھ سے لوگ سوال کریں تو مجھے اس کے بارے میں کوئی اس میں جواب دینے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو، یعنی میں ایسے ایسے کام کروں کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یعنی لوگ اگر مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں تو میں اس کا صحیح طور پر جواب دے سکوں۔ حتیٰ قال، یہاں تک یوں بھی فرماتے تھے، یہ حضرت عمر کا ایک قول ہے، فرماتے تھے، لو ان دابۃ عثرت بالعراق، اگر عراق میں ایک جانور بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو لکنت مسئولا عنہا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا خوفی، اور اپنی بادشاہت میں انسانوں تو کیا، جانوروں کی بھی فکر کرنا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ اب آگے الکلمات الجدیدہ، میں نے آپ کو ان کا معنی لکھوا بھی دیے تھے بورڈ پہ، ابھی پھر بتا دیتا ہوں۔ ینصفو کا معنی ہے انصاف کرتے تھے، المہور، یہ جمع ہے مہر کی، مہر وہ ہوتا ہے جو عورت کو نکاح میں پیسے دیے جاتے ہیں
مال دیا جاتا ہے، سونا چاندی کی صورت میں جو بھی ہے۔ اسمن کا معنی گناہ، راجع انہوں نے توجہ فرمائی، قنطار کا معنی خزانہ، اور منددن مذمت کرتے ہوئے، بہتان، مبینن کا معنی واضح، مستلقیاً لیٹے ہوئے۔ تراکیب الجدیدہ چند جملے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ حین ینصف الناس من نفسہ، لوگوں کو انصاف دلاتے تھے اپنے آپ سے بھی۔ فلما حضر سمع منہ، جب وہ حاضر ہوا تو سمع منہ، سنا اس سے، یعنی اس کا حال احوال سنا۔ انا ابن الاکرمین، میں عزت دار کا بیٹا ہوں۔ عدلتا، آپ نے انصاف کیا، فامنتا، اور پھر تو نے امن قائم کیا اور امن والا ہوا، فنمتا، بس پر آپ نے نیند کی۔ روایات کثیرۃ عن عدلہ، واقعات بہت ہیں آپ کے انصاف کے بارے میں۔ ایؤتین اللہ، کیا ہمیں دیتا ہے اللہ پاک خزانہ، ویمنعنا عمر، اور ہمیں عمر اس سے روکتا ہے۔ اتأخذونہ، کیا تم لوگ اس سے بہتان و اسما مبینا، اور واضح گناہ۔ یہ ہماری اس چیپٹر کی ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تدریب اول یعنی سوال جواب کو حل کریں گے، اور اب آپ نے اس کی ریڈنگ اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور ریڈنگ کا ترجمہ دونوں پیج نمبر 23 اور پیج نمبر 24، اور جتنے بھی سوالات ہیں مشقی ان کے جوابات اس ریڈنگ میں ہیں، تو اس لیے ریڈنگ کو آپ اچھی طرح ترجمہ یاد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔